العظیم الجاہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات گرامی، دور حاضر میں ہم مسلمان قوم کے سامنے ہر طرح کے چیلنجز ہیں، طرح طرح کی مشکلات کا پوری قوم سامنا کر رہی ہے۔ ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کیا کچھ حالات ہیں، یہ سب پر واضح ہے۔ آج کی خصوصی گفتگو خاندانی نظام پر مغرب کی یلغار کس طرح ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک اہم گوشے پر آپ کی توجہ مبذول کرانا آج کی گفتگو کا مقصد ہے۔ دور حاضر میں جس طرح کے ہمارے بہت سارے معاملات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا جو خاندانی نظام اللہ رب العزت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ نظام ہے، اس نظام پر بھی کئی طرح کی آفتیں آ رہی ہیں، اور ایک منظم سازش کے تحت خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اور ایسے ذرائع کا استعمال ہو رہا ہے کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ہماری قوم کے بعض افراد کو غلط قسم کے نعرے اور غلط قسم کی باتوں میں الجھا کر خطرناک ترین انداز میں خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں نہ صرف شروع کی جا چکی ہیں، بلکہ ان کے اثرات آج معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان، بلکہ پڑھے لکھے مسلمان بھی جن چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اپنی فرصتوں میں، فراغتوں میں کہیں اپنے خطرات کے بارے میں سوچنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں فیمنزم اور لبرلزم کی تحریکیں اور ان کے جو اثرات ہیں بہت ہی خطرناک انداز میں اور بہت ہی جامع منصوبے کے تحت پوری دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، یا پوری کی پوری فیشن اور فلم انڈسٹری ہو۔ ہر طرف سے اس طرح کے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ خواتین کو دب کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہیں تو پوری دنیا کو خواتین کے راج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ اس کو فیمنزم کی تحریک سے، فیمنزم پر آپ گوگل کریں گے، تھوڑا بہت اسٹڈی کریں گے، یہ پوری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو فیمنزم کا نظریہ اور لبرلزم کا نظریہ آزاد خیالی ہونا چاہیے، خواتین کی بالادستی ہونی چاہیے، خواتین کسی سے کمتر کیوں ہوں، عورتیں اپنے شوہروں کے ماتحت کیوں ہوں، جیسے شوہر کا حق ویسے ہی عورت کا حق، بیوی کا حق۔ شوہر اگر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گزار سکتی؟ مرد اگر اپنی مرضی کا مالک ہے تو عورت بھی اپنے جسم کی مالک ہے۔ مرد جیسے زندگی گزار سکتا ہے، جس کے ساتھ چاہے گزار سکتا ہے، عورتیں بھی زندگی گزار سکتی ہیں جس کے ساتھ چاہیں، جیسے چاہیں۔ اور آج عدالتوں سے لے کر حکومتوں تک ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں
فیصلوں کے نتیجے میں اسی فیمنزم اور لبرلزم کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ حالیہ کچھ دنوں پیشتر باقاعدہ طور پر عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس حوالے سے ہری جھنڈی دکھائی گئی کہ ایک خاتون کسی شوہر کی ماتحتی میں ہوتے ہوئے کسی اور سے پرسنل ریلیشن بنا لے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ وہی ہے، میرا جسم میری مرضی، ہمارا اپنے جسم پر اپنی مرضی پر اتنا ہی قبضہ ہے، کنٹرول ہے جتنا مردوں کا ہے۔ یہ فیصلے کدھر ڈھکیل رہے ہیں، اور یہ پورا لیو ان ریلیشن شپ کا جو معاملہ ہے، شادی کی کوئی ضرورت نہیں، شادی کے جھنجٹ میں تو پھنسا کر عورتوں کو دبایا جاتا ہے۔ اس لیے لیو ان ریلیشن شپ کی نئی لعنت متعارف کرا دی گئی ہے، اور نہ صرف متعارف کرائی گئی ہے بلکہ اسے خوب پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے اس لیو ان ریلیشن شپ کے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو سوشل میڈیا کے ذریعے بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں بھوسا بھرا جا رہا ہے کہ شادی کریں گے تو پابند ہو کے رہ جائیں گے، ایک آدمی کی باندھی بن کے رہنا ہوگا، آزاد رہیے، جس کے ساتھ چاہے زندگی گزارے، اور خاص کر ولادت اور ڈیلیوری تو ہونے ہی نہیں دینا، پریگننسی کی طرف بڑھنا ہی نہیں، کیونکہ وہی سے تو غلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سوچیں آپ کس طرح کی یلغار ہمارے معاشرے پر ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں، یہ جو تباہیاں ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے تباہیاں نہیں ہیں، اس تباہی کے بہاؤ میں ہر سوسائٹی اور ہر قوم کی بربادی ہے، اور ہر کوئی اسی بہاؤ میں بہہ رہا ہے، ہر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہر تہذیب پر تباہی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ لیکن دنیا کی دیگر قوموں کے مقابل میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام لیوا ہیں کہ ہمارے پاس دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، آئین زندگی ہے، ہمارے پاس مکمل نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف موجود ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، شوہر کو کیسے رہنا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، پورے خاندانی نظام کی ضروریات کا اسلام میں اور نظام مصطفی میں احاطہ کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں پر تبدیلیاں آئیں گی، یہاں بھی تباہیاں آ رہی ہیں، تھوڑا سا تباہی آنے میں یہاں دیر لگے گی، کیونکہ نظام مصطفی کی برکتیں ہیں، اسلام کی عظمتیں ہیں، جن کے صدقے میں ہمارا معاشرہ ابھی بھی اتنا بدترین نہیں ہوا ہے جتنا کہ جو نصرانی قومیں ہیں، ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن جو سوسائٹیز ہیں، مغربی قومیں ہیں، جس طرح ان تباہیوں اور لعنتوں کی شکار ہوئی ہیں، یا خود بھارت میں جو دیگر قومیں ہیں وہ جس قدر تیزی سے ان تمام تباہیوں کی زد میں آ رہی ہیں، مسلم معاشرہ اس تباہی کے سلسلے میں تھوڑا سا ابھی پیچھے ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے احکام اور نظام مصطفی کی دین ہے کہ جو تباہیاں، خاندانی تباہیاں، معاشرتی تباہیاں جو ان پر آ چکی ہیں، ابھی وہ ہمارے پاس اس طرح آنے میں کچھ دیر باقی ہے۔ اگر ہم سنبھل گئے، نظام مصطفی کی برکتوں کو سمجھ گئے، اللہ رب العزت کے احکام کی باریکیوں کو سمجھ گئے، اور ہم نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا چاہے جس رخ پہ جائے ہمیں نظام مصطفی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی سازش آپ کے خاندانی نظام کو نہیں بگاڑے گی۔ حضرات گرامی، لبرلزم کے اثرات، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لبرلزم کا لفظ میرے گھر پہ تو نہیں پہنچا ہے، فیمنزم کا لفظ میرے گھر پہ نہیں پہنچا ہے، لفظ نہیں پہنچا ہے، اثر مکمل پہنچ چکا ہے۔ آپ اپنی نوجوان بچیوں کے خیالات سنیے، وقت نکالیے، شوہروں کے حوالے سے کس قسم کا بھوسا بھر دیا گیا ہے، نکاح کو کس قدر بدترین مصیبت کے طور پر لڑکیوں کے اندر، لڑکیوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کچھ لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور دوسری لڑکیوں کا ذہن برباد کر رہی ہیں۔
نکاح کے خلاف منظم ماحول چل رہا ہے اور فیمنزم کی تحریکیں خطرناک ترین انداز میں زناکاری، بدفعلی، ہم جنس پرستی، ان تمام تباہیوں کی طرف خواتین کو ڈھکیل رہی ہیں۔ آج لڑکیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ حضرات گرامی، ان لعنتوں کو سمجھنا ہوگا، ان مصیبتوں کو سمجھنا ہوگا، ان آفتوں کے اثرات سے اگر ہم اپنے خاندان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ وہ ذرائع جن ذرائع کا استعمال کر کے دنیا کی دیگر قومیں تباہ ہوئی ہیں، وہ سارے ذرائع ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں کہ آج ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں، ہماری خواتین بالکل آزادانہ موبائل کا استعمال نہیں کر رہی ہیں۔ کیا انسٹاگرام، فیس بک اور ایکس اور ٹویٹر اور تمام تر لعنتیں کیا آج ہمارے گھروں میں استعمال میں نہیں آ رہی ہیں؟ گیمز کے نام پر عریانیت اور ننگے پن کی تمام تر حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں؟ ذہن کہاں سے بنایا جا رہا ہے؟ یوٹیوب ایک ایسی لعنت ہے، اگر آپ اپنے بچوں کا جو ہے 23 گھنٹے آپ ان کی نگرانی کر لیں، 1 گھنٹے کے لیے یوٹیوب ان کے ہاتھ میں دے دیں، آپ کی 23 گھنٹے کی نگرانی جو ہے بالکل تباہ ہو جائے گی 1 گھنٹے کے یوٹیوب کے استعمال میں۔ آج یوٹیوب وہ یوٹیوب نہیں رہا جو آج سے 1 دہائی پہلے تھا۔ نیم اڑیا چیزیں بھی یوٹیوب پر نہیں دکھائی جاتی تھی، لیکن آج سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور ختم تو ہو گیا، یہ تو کوئی آج کے دور کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خطرناک ترین انداز میں ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے سیلف انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر ذہنوں کو کیسے برباد کرنا ہے، کیسے چھپی ہوئی چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، وہ چیزیں جو بچوں سے، بچیوں سے، لڑکیوں سے، خواتین سے چھپی ہوئی رہتی تھی، انہیں کیسے ان تک پہنچانا ہے، اس کے لیے منظم انداز میں الگ الگ چینل چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں، اس طرح مؤثر انداز میں آپ کے گھر تک ان لعنتوں کو پہنچایا جا رہا ہے کہ نہ دیکھنے والا بچہ بھی وہ دیکھنے لگ جائے، نہ دیکھنے والی لڑکی بھی وہ دیکھنے لگ جائے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انٹرنیٹ کی آزادی ہے، تھوڑی بہت اس سے بربادی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ پورا خاندانی نظام برباد کیا جا رہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کالجز سے، یونیورسٹیز سے جس ماحول کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، پورا مغربی کلچر لا کر تعلیمی اداروں میں تھوپ دیا گیا ہے۔ خواہی نہ خواہی، آج آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے بچے، ہمارے بچے اس بات پر مجبور ہیں، اس بات پر مجبور کیے جا چکے ہیں کہ وہ فیمنزم اور لبرلزم، آزاد خیالی کے نام پر مغربی کلچر کی لعنتوں کے قریب آئیں۔ اسی کو طرز زندگی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغربی کلچر کی لعنتوں کو آج کے دور کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے نام پر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ان لعنتوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ قرآن مجید کا میں صرف اس پوری تباہی کے حوالے سے ایک گوشے پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ جو لبرلزم کا پورا نعرہ ہے، فیمنزم کی جو پوری تحریک ہے، ان کے خطرناک کئی خیالات ہیں، ان کے خطرناک نظریات بہت کچھ ہیں۔ ایک نظریے پر میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مردوں کی بالادستی ختم ہونی چاہیے، خواتین کا راج آنا چاہیے۔ لڑکیاں کیوں مردوں کی پابند رہیں؟ عورتیں نکاح کر کے اور ولادتیں ہو کر کیوں مردوں کی غلامی کریں؟ کیوں بچوں کے جھمیلوں میں پھنسے؟ اب تو سیروگیسی اور طرح طرح کی لعنتیں پیش کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ پر یہ اصرار کیا جائے، اور یاد رکھیں یہ لعنت کئی طرح سے آ رہی ہے، موبائل کی طرح طرح کی جو ہے اپلیکیشنز کے ذریعے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فحاشہ عورتیں، وہ رقاصہ عورتیں، وہ ناچنے گانے والے مرد کہ کل تک جنہیں ناچنے گانے والا کہا جاتا تھا، ناچنے گانے والیاں کہا جاتا تھا، آج ان کا نام بدل کر سٹار رکھ دیا گیا ہے، اور فین فالوئنگ کو فروغ دے دیا گیا ہے۔ اب اسکول میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، ماحول ہی کریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہونا چاہیے، آپ کی کوئی نہ کوئی ہیروئن ہونی چاہیے، آپ کا کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے۔
بچے اور بچیاں آپس میں پوچھتے ہیں تم کس کے فین ہو؟ یہ فین کس کے تم دل دادا ہو، کس کے تم جو ہے مرید ہو؟ یہ کل تک کی باتیں تھی کہ پیر صاحب اور مرید صاحب کا سلسلہ چلتا تھا، آج پیری بھی بدل گئی، مریدی بھی بدل گئی ہے، فین فالوئنگ چل رہی ہے، لفنگوں کو، آوارہ لوگوں کو، فحاشہ عورتوں کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا گیا ہے، اور نام بھی ان کا ہے فلمی سٹار۔ کل تک وہ جو بے حیائی کا پورا اڈا چلاتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، انہیں آنکھوں کا تارا بنا دیا گیا ہے، اور جب انہیں آنکھوں کا تارا بنایا جائے گا، اگر ہمارے گھروں میں فرمان چڑھنے والے بچے اور بچیاں انہی ناچنے گانے والے اوریانیت اور ننگے پن کو پھیلانے والوں کو اگر اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنا ہیرو اور ہیروئن اپنی سمجھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی زندگی میں جو ہے وہی یہ بھی اپنی زندگی میں لائیں گے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں کے بال بدل گئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے کپڑے بدل گئے ہیں، پائنٹ جا کر آدھا سے آدھا کٹ گیا ہے، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ حضرات گرامی، خواتین کے لباس بدل گئے ہیں، زنانہ لباس ختم ہو کر مردانہ لباس خواتین زیبتن کر رہی ہیں، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ پہلے انہیں سٹار بنا کر ان کی آنکھوں کا تارا بنا دیا گیا، اب وہ جو جس فلم میں، جس ڈرامے میں جیسا بے حیا لباس پہنیں گے، اب وہ فین فالوئنگ کے نام پر یہ وہی سب کام کرنے لگیں گے۔ اس طرح کر کے مغربی لعنتیں، مغربی معاشرہ ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ ان تباہیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ہوشیار بننا ہوگا، اپنے بھولے پن کو ترک کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں اور بچیوں پر جو اندھا دھن جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، اسے کہیں نہ کہیں کھنگالنا ہوگا، اپنے آپ کو جھجوڑنا ہوگا۔ آپ ضرورت سے زیادہ اعتماد نہ کریں، ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، ان کی نگرانی کرنا، ان کی تربیت کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ بہترین کھانے کھلائیں، بہترین کپڑے پہنائیں، بہترین آسائشیں دیں، لیکن ان کے اخلاق اور ان کی تربیت برباد نہ ہو، اس کے لیے آپ کی نگاہیں ویسی ہونی چاہیے جیسے ایک دشمن کی نگاہیں ہوتی ہیں، تبھی جا کر آپ ان لعنتوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو بچا پائیں گے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کا دو ٹوک الفاظ میں واضح اعلان ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ مرد یعنی شوہر، عورتیں یعنی بیویاں، شوہر بیویوں کے حاکم ہیں، شوہر بیویوں کے افسر ہیں، عورتیں ان کی محکوم ہیں، ان کی تابع ہیں، اور ان کی اطاعت ان پر لازم اور ضروری ہے۔ اب دو الگ الگ نظریات ہیں، ایک طرف اسلام کا نظریہ ہے، میں اس بات کو آپ کے سامنے دہرا دوں اور واضح کر دوں، میری تقریر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے مردوں کو ایسی بالادستی دے دی ہے کہ مرد اب جو چاہیں کریں۔ انشاءاللہ اس پر اگلی کسی نشست میں گفتگو ہوگی کہ کہاں مردوں کے کان مروڑے گئے ہیں، کہاں مردوں کی حد بندیاں متعین کی گئی ہیں، کہاں مردوں پر اللہ کے نظام کا ڈنڈا مسلط ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ایک طرف فیمنزم کا شیطانی نظام ہے، شیطانی فرمان ہے کہ عورتوں کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، عورتوں کا راج آنا چاہیے، عورتیں مردوں کے تابع کیوں رہیں، اور دوسری طرف اسلام کا واضح فرمان ہے، اللہ کا واضح فیصلہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ جس طرح رعایا اپنے حاکم کی پیروی کرتی ہے، اسی طرح خواتین پر لازم ہے، اگر وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہیں، ایک آدمی کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہیں، اسے اپنا حاکم مانے اور یہ اس کی محکوم بن کے اس کی اطاعت کریں، اس کے حکم کو بجا لائیں اور اس کے ماتحت زندگی بسر کریں۔ حضرات گرامی، اس چیز کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح الفاظ میں، آسان الفاظ میں اس طور پر سمجھایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، لو امرت احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں اس بات کی اجازت دیتا کہ اسلام میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اسلام میں اگر جائز ہوتا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے سجدہ کرے، اگر اس بات کی اجازت ہوتی تو صرف ایک کو، اور وہ خاتون ہوتی، کہ اسے اجازت دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک طرف شیطانی نظام ہے، عورتوں کی بالادستی کی طرف لے جا رہا ہے، عورتوں کو، لڑکیوں کو پاور کرایا جا رہا ہے، مت پڑو نکاح کے جھنجٹ میں،
بچوں کے جھمیلوں میں پڑنا ہوگا، پریگننسی کے بوجھ کو برداشت کرنا ہوگا، شوہر کے نخرے جھیلنے ہوں گے، اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرنی ہے، تو لیونگ ریلیشن شپ کی بہترین نعمت آپ کے لیے تیار ہے۔ یہ غلاظت کا بھوسا ہر خاتون تک پہنچانے کی پوری سازشیں رچی جا چکی ہے، اور بہت ساری لڑکیوں اور خواتین تک یہ سب کچھ پہنچ چکا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑا یہ خطرناک جو یلغار ہے جو ہم پر ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کے ذریعے بھی امت کو واضح پیغام دے دیا گیا۔ اسلام کا نظریہ صاف ہے، عورتیں محکوم ہیں اور شوہر حاکم ہیں، مرد امام ہیں، عورتیں ان کی مقتدی ہیں۔ جس طرح امام اگر رکوع میں ہے تو مقتدی کو رکوع میں ہونا ہوتا ہے، امام سجدے میں ہے، مقتدی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کے احکام کی پابند ایک خاتون کو ہونا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ لو امر الرجل امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل كذا۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کالے پہاڑ کو سرخ بنا دو، یا سرخ پہاڑ ہے اسے کالا بنا دو، اگر وہ ایسا کر سکتی ہے تو اسے کرنا ہوگا، اس پر فرض ہے کہ ایسا کرے۔ پہاڑ کو ہاتھ لگانا بڑی بات ہے، پہاڑ کا پورا رنگ بدل دینا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، لیکن مثال دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ مردوں کے بہت سارے احکام، مردوں کی بہت ساری باتیں جو جائز ہو اور شریعت کے حدود میں ہو، عورتوں پر بھاری پڑتی ہیں، عورتوں کی جو ہے ان کی مرضی پر بھاری پڑتی ہیں، لیکن اگر وہ اسلام کی پیروکار ہے، اللہ کی پر ایمان رکھتی ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، تو پھر اور قرآن پر ان کا ایمان ہے، تو پھر انہیں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، جو احکام شوہر دے ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اگر ان کی گنجائش میں یہ ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صاحب اپنی خاتون خانہ سے کہہ جاتے ہیں کہ میں جب تک واپس نہ آ جاؤں تم گھر کے بالا خانے سے نیچے نہیں آنا، تمہیں وہی رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ شوہر چلے جاتے ہیں، یہ زمانہ آج کا نہیں تھا، وہ زمانہ واپسی کو ٹائم لگتا، اس بیچ میں انہیں اطلاع پہنچتی ہے کہ والد صاحب علیل ہو گئے ہیں، وہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں کہ شوہر نے تو کہا گھر سے نکلنا نہیں ہے، گھر سے جانا نہیں ہے، تو کرے تو کیا کرے، شوہر کا حکم ماننا فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تحریر بھیجتی ہیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا یہ حکم ہے اور میرے والد کی یہ حالت ہے اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، والد بستر پر ہیں، بستر علالت پر ہیں، خدمت کی ضرورت ہے، لیکن شوہر کا حکم شادی کے بعد والد کے حکم پر بھی بھاری ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد وہ خاتون تحمل سے کام لیتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، بعد میں یہ خبر آتی ہے کہ ان کے والد رحلت کر جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے، انتقال ہو جاتا ہے، تجہیز و تکفین تدفین سارے معاملات طے پا جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے ان کا معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان خاتون تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ تمہارے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اگر اسلام کو مان رہے ہیں تو اسلام صرف دنیا کا سودا نہیں ہے، اسلام دنیا اور آخرت دونوں کے سودے کا نام ہے۔ ہمیں آخرت پر نظر رکھنی ہے، اپنی بچیوں کی تربیت، جو لڑکیاں نکاح کے قابل ہیں، لائق ہیں، انہیں اس نظام کو سمجھانا ہوگا۔ فیمنزم اور لبرلزم کی تحریکوں کے خلاف اپنی بچیوں کو یہ نظریات دینے ہوں گے۔ نکاح ہونے والا ہے، اس سے پہلے سمجھائیں کہ نکاح ہونے سے پہلے تک بیٹی ہم اور تمہاری ماں ہم ہی سب کچھ تھے، لیکن نکاح کے بعد ہم سے زیادہ، تمہاری والدہ سے زیادہ، تمہارے والد سے زیادہ، سب سے زیادہ تم پر اگر کسی کا حق
ہے تو تمہارے شوہر کا ہے. شادی کے بعد تم پر ہمارا حکم نہیں چلے گا, تم پر تمہارے شوہر کا حکم چلے گا. یہ تربیت دینی ہوگی. یاد رکھیں, اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے, یہ ساس بہو کے جھگڑے, یہ میاں بیوی کے جھگڑے, یہ خاندانی بگاڑ, ان کا 70 سے 80% خاتمہ یوں ہی ہو چلے گا. یہاں تو چڑھایا جاتا ہے, فون کر کر کے چڑھایا جاتا ہے. شوہر کی بول دیا, پاگل ہے کیا؟ شوہر کی ایسی سب باتیں سنی جاتی ہے کیا؟ شوہر کی غلام ہے کہ باندی ہے؟ یا بھائی صاحب تہوار میں آ جاتے ہیں, یا والد صاحب تہوار میں آ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کیا غلام سمجھ لیا گیا ہے؟ کیسے کہہ دیا کہ گھر کا فلاں کھانا ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا پکائیں, ہماری بیٹی تمہارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے یا باندی بن کے گئی ہے. یہ 50 سینکڑوں یہ سارے جھگڑے تنازع ختم ہو جائیں گے اگر آپ اسلام کی باریکیوں کو سمجھیں گے. آپ کتنا بھی کنٹرول کر لیں, آپ کس طرح بھی اپنی بیٹی کو رکھنا چاہیں, آپ نے جب سے خاندانی نظام میں مداخلت کرنا شروع کر دیا ہے, جب سے شوہروں کے معاملات میں لڑکیوں کے گھر والے مداخلت کر رہے ہیں, ساسوں کے معاملات میں لڑکیوں کے میکے سے فون جا جا کر جو ہے لڑکیوں کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے, تب سے کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ہونے والی شادیاں, آپ پوچھ لیں کسی قاضی صاحب سے ملاقات کر کے دیکھ لیں کہ 10 شادیوں میں سے کتنی شادیاں سلامت رہ رہی ہیں. ایک ایک نہیں, 2 2 3 3 نکاح پڑھائے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کثرت سے ہو رہا ہے. آج جب تک کہ یہ موبائل کی لعنتیں, یہ کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں کے ذریعے جو مائنڈ واش کیا جا رہا ہے, جب تک یہ سب نہیں کیا جاتا تھا, ہمارے خاندان بالکل خوشگوار خاندان ہوا کرتے تھے. ہماری خواتین بالکل عزت کی زندگی گزارتی تھی اور بہترین انداز میں اور بڑھاپے تک ایک دوسرے کا ساتھ دے کر بہترین زندگی گزارتی تھی. سختی کے دن ہوتے تھے لیکن وہ کچھ دن ہوتے تھے, اس کے بعد خوشحالی مرتے دم تک سلامت رہتی تھی. لیکن آج تو 1 سال بھی نکاح نہیں ٹک رہا ہے, چند مہینوں کے بعد نکاح ٹوٹ رہے ہیں, کھلے ہو رہے ہیں, اور کتنی کثرت سے ہو رہے ہیں. ایک گلی میں گھوم جائیے, آپ کو 10 گھر مل جائیں گے گلی گلی میں کہ یہاں طلاق ہو چکی ہے, ڈیورس ہو چکا ہے, خلا ہے اور تباہیاں ہیں. ان تمام تباہیوں سے بچنے کے لیے اسلام کی تربیت کو سمجھنا ہوگا اور اسلامی تربیت کے ساتھ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہوگی. یہ سارا بیان نامکمل تھا. اسلام کا مکمل نظام کسی ایک تقریر میں سمجھایا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنت ادا فرما لیں, کھڑے ہو کر صف درست فرما لیں.